علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ ہم آغاز کر رہے ہیں آیت کا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را۔ میں بہرحال بہت نا انصافی کروں اپنے ساتھ اپنے آپ سے، تو بھی مجھے کوئی 20 منٹ حروف مقطعات پہ بولنے دیجیے، ورنہ میں جب تیاری کر رہا تھا اور مختلف تفسیروں کو دیکھ رہا تھا تو اس پر اگر دیکھا جائے تو شاید 3-4 مجلسیں صرف حروف مقطعات کو بھی۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ الف لام را کاف ہا یا عین صاد الف لام میم، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے 29 سوروں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے جی۔ 114 سوروں میں سے 29 سوروں کا آغاز اللہ نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ ولائی سماعتیں رکھنے والے مجلسی لوگ بیٹھے ہیں تو یہی ایک بات کر دیتا ہوں، 29 سوروں میں جو اللہ نے حروف مقطعات کو نازل کیا ان میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ سعاد ہے، سورہ غافر ہے، سورہ فصلت ہے، سورہ شورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے، سورہ احقاف ہے، سورہ قاف ہے، سورہ القلم ہے۔ یہ 29 سورے ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات جو اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں ان کے مکررات کو اگر تکراری حروف کو کم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، یعنی ایک ہی راہ لے لیں حروف مقطعات میں، مثال کے طور پہ 4 جگہ را آیا ہو، الف 4 جگہ آیا ہو، 5 دفعہ سعاد آیا ہو، مثال دے رہا ہوں، تو ان 5 کو ایک کر دیں، یعنی تکرار کو ختم کر کے مکررات کو ختم کر دیں تو 14 حروف بنتے ہیں۔ صلوات ہدیہ کریں چاہتا معصومین۔ 14 حروف کو جو مکررات کے بعد باقی رہ جاتے ہیں ان سے کوئی جملہ بنا کر دکھائیں، کوئی بن ہی نہیں سکتا کوئی جملہ، اگر بنتا ہے تو صرف ایک جملہ بنتا ہے، یعنی ان 14 حروف سے کوئی جملہ، عربی میں بات ہو رہی ہے بھائی، عربی میں ہی بنانا ہوگا جملہ، مجھے یہ نہیں کہ بعد میں اتروں تو کوئی مجھے اردو میں جملہ سنا دے۔ عربی میں 14 ان حروف سے کوئی ایک ایسا جملہ جو مکمل جملہ ہو، صحیح جملہ ہو اور واقعیت اور حقیقت پر مشتمل جملہ ہو نہیں بن سکتا، اور اگر بن سکتا ہے تو صرف ایک جملہ بن سکتا ہے، اور وہ جملہ ہے صراط علی حقہ نمسکہ۔ صراط علی حقا نمسکہ، علی کا رستہ ہی حق ہے جسے ہم نے پکڑا ہوا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ حروف مقطعات کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو کوئی اور نام کیوں نہیں دیا؟ حروف تہجی نام دے دیتے، اسے کوئی اور نام دے دیتے، مگر حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے 2 روشن سبب بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، میں پڑھ رہا ہوں، نتیجہ تو شاید بعض جگہ میرا نکلے، میں اپنا نتیجہ دے رہا ہوں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مطلب کہیں سے پڑھا ہوا ہے۔ حروف مقطعات کو مقطعات کہتے ہیں، اس کا پہلا سبب تو یہ کہ اسے ہم الف لام میم کو علم نہیں پڑھ سکتے، الف لام را کو الر نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ شروع کریں الر پڑھ کے، الف لام را کو الر بھی تو کر سکتے ہیں آپ، الر 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 مثلا، کوئی آپ جوڑ کر ان حروف کو نہیں پڑھ سکتے، انہیں قطع کر کے پڑھنا ہوگا۔ مقطعات یعنی ان کو قطع کر کے توڑ کے پڑھنا ہے، اس لیے اسے مقطع کہتے ہیں، قطع شدہ۔ الف لام را الر نہیں کہہ رہے، الف لام میم علم نہیں پڑھ رہے، الف لام لکھے جائیں گے الر، لکھا جائے گا علم، آپ جا کے دیکھ لیجئے اس سورہ کے آغاز میں الف لام میم جہاں لکھا ہوا ہے، الف لام میم جڑا ہوا لکھا ہوا ہے، توڑ کے نہیں لکھا ہوا، لیکن پڑھیں گے آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب مثلا، یا اس سورہ کے آغاز میں الف لام را، کیونکہ اس سورہ کے آغاز میں حروف مقطعات سے 3 حرفوں سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، تو ایک تو توڑ کر اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ دوسرا، فہم بشر منقطع ہے اس کے سمجھنے میں، ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیا مطلب ہے،
اگر میری بات پر تصدیق چاہیے ہو تو ابھی مجلس کے بعد قرآن کھولیے گا، اور جتنے بھی مترجمین ہیں قرآن کے جا کر دیکھ لیجئے گا، انہوں نے الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے، انہوں نے الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہوا ہے، انہوں نے الف لام را کا ترجمہ بھی نہیں کیا، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ بھی نہیں کیا، جو اوپر لکھا ہوا ہے وہی نیچے ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ جان ہی نہیں رہے کہ الف لام میم کیا ہے۔ تو ذہن بشر اور فہم بشر کو اس سے منقطع کر دیا گیا، اس وجہ سے اسے حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، اور مقطعہ کی جمع ہے، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات کو 29 سوروں کے آغاز میں اللہ نے کیوں رکھا؟ اچھا، سارے سورے ایک ساتھ نہیں رکھے اسے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورہ الحمد بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہو، سورہ مثلا بقرہ تو شروع ہو رہا ہے لیکن مثلا سورہ نساء بھی شروع ہو رہا ہو، نہیں، جگہ جگہ ایک سورے کے بعد 2 سورے بغیر حروف مقطعات کے، اور پھر ایک سورہ، پھر کچھ سورے، پھر ایک سورہ، جگہ جگہ اللہ نے حروف مقطعات کا سورہ اس لیے رکھا۔ آپ اکتا تو نہیں رہے میری بات؟ جگہ جگہ اس لیے اس نے رکھا ہے کہ قرآن مخالف، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، قرآن مخالف، قرآن دشمن جو قرآن کے خلاف سوچتا ہو، وہ آغاز میں ہی ہتھیار پھینک دے کہ میری تو بس کی نہیں ہے اس کا جواب دینا، وہ آغاز ہے کلام کے اندر ہی ہار مان جائے کہ نہیں، میں تو جب پہلا لفظ نہیں سمجھ پا رہا تو میں قرآن کا آگے جا کے کیا جواب دوں گا؟ تو قرآن مخالفوں کو اللہ نے تحدی، چیلنج کے ساتھ بات کی ہے، بات کرو، سمجھو کیا کہہ رہا ہوں میں۔ دوسرا پیغام حروف مقطعات کا، علم غیب نبی مکرم پر دلیل، سرکار دو جہاں عالم غیب ہیں، صلوات پڑھ لے، میں عرض کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ جا بھی رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، اور مسلسل ہمیں پیغام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اچھے پیغام آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کوئی وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں جو اکثر ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے بھی ہیں کہ وہ ہمیں ڈھونڈیں۔ اور میں ایک جملہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ جو ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، صبح خانے وال ہوتا ہے، رات حیدرآباد ہوتا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ اللہ کو اہل بیت دشمنوں سے تکبر کرنا اچھا لگتا ہے، لہذا میرے اس لہجے کو آپ اپنے اوپر نہیں لیجیے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ سب کی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حروف مقطعات دلیل ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہی ہے نا ترتیب، وہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا اور پھر انسان کو خلق کیا۔ انسان پہلے خلق ہوتا پھر تعلیم دی جاتی، یہ خلق سے پہلے تعلیم کس کو دے گی؟ یہ ابھی خلق ہی نہیں ہوا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی مخلوق نہیں بنا، تو نے کسی کو علم بھی دے دیا۔ وہ کون ہے کہ جسے خلق ہونے سے پہلے علم دیا گیا ہے؟ ابھی وہ حضرت آمنہ کی گود میں نہیں آئے ہیں مگر اللہ کے پڑھے ہوئے شاگرد ہیں۔ وہ جو اللہ سے پڑھنے والا وجود ہے وہ غیب سے ہی تو علم لے کر آ رہا ہے، جس کے علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جس کے علم کو علم وحبی کہا جاتا ہے، جس کے علم کو علم غیبی کہا جاتا ہے، وہ وہاں سے پڑھ۔ نحن تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، کسی کو مصطفیٰ سرکار سمجھ میں آ جائیں گے تو علی خود سمجھ میں آ جائے گا، مگر یہ پورا گھرانہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ نے ہمیں پڑھا کر بھیجا ہے۔ ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے پہلے مجھے پڑھایا ہے پھر بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا علمنی ربی ثم خلقنی، اللہ نے پہلے مجھے پڑھایا ہے پھر خلق کیا ہے۔ تو یہ خلق ہونے سے پہلے، مخلوق ہونے سے پہلے اللہ کے شاگرد ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں علم لدنی، علم غیبی، علم وحبی۔ کچھ گفتگو آپ کی میری کہیں رازدارانہ رہی ہو، کچھ یا آپ کی میری ذاتی گفتگو ہو،
اور کہیں مجمع میں مجھے یاد آ جائے کہ میں آپ کو وہ یاد دلا دوں اور وہ مجمع میں سنانے کی بات نہ ہو تو میں آپ سے اشارے میں بات کروں گا جو آپ ہی سمجھیں گے، اور یہ اشارہ خود دلیل ہوگا کہ اس اشارے سے پہلے کوئی رازدارانہ مرحلہ تھا، کوئی غیبی کیفیت تھی کہ جہاں یہ باتیں ہوئی تھیں جو آج صرف اشارے میں بات ہو رہی ہے۔ الف لام را امت کو سمجھانے کے لیے نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو نبی سے اللہ بات کر رہا ہے، اور یہ نبی سے راز میں بات کرنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ رازدار ہیں، یہ غیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ امت کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ الف لام را کیا ہے اور کاف ہا یا عین صاد کیا ہے اور الف لام میم کیا ہے۔ امت کو نبی کے علم غیب پر خود حروف مقطعات دلیل ہے۔ جبریل سرکار کو قرآن سنانے آئے تھے، پڑھانے نہیں آئے تھے۔ اگر پڑھانے آئے تھے تو جبریل خود بتائیں الف لام میم کیا ہے، جبریل خود بتائیں، علیہ السلام خود بتائیں کہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے۔ جبریل پڑھانے نہیں آئے، جبریل سنانے آئے۔ جبریل کو دیا گیا جا کے پہنچا دو، وہ بھی پروٹوکول اور آداب اور تہذیب کا حصہ تھا، ورنہ جو وہاں بغیر جبریل کے جا سکتا ہے وہ وہاں سے قرآن بغیر جبریل کے لے بھی سکتا تھا۔ پروٹوکول، آداب، تہذیب، ادب، احترام، تقاضے۔ جی جناب ابرار حسن صاحب مجھے اگر نہیں بلاتے تو کیا میں نہیں آتا؟ میں آ جاتا۔ پہلے سے طے ہوا ہوا ہے کہ مثلا مجھے، لیکن ایک طریقہ کہ آواز دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب میں انہیں بلاتا ہوں، تو یہ ایک طریقہ ہے، ادب ہے۔ معراج پہ سرکار 100 سے زیادہ دفعہ گئے، مگر قرآن میں ایک معراج کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا۔ جو سرکاری سفر ہوا ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ ہوا ہے، وہ ادب احترام کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ یہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ علامہ ذیشان اظہر جوادی تو 2 مصروں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ تو نبی کے علم غیب اور عالم غیب سے نبی کا تعلق یہ حروف مقطعات کے ذریعے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ الف لام را پہلا حرف سورہ مبارکہ یوسف کا۔ میرے پاس 5-8 منٹ ہیں، کوشش یہی ہے کہ 10 بجے بات مکمل ہو جائے۔ الف لام را پہلی آیت۔ اچھا ایک اور لطیف بات مجھے احساس ہو رہی ہے کہ یہ جو الف لام را یہ وہ عاشق اور معشوق کی گفتگو۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق نبی ہے، جی یہ مشکل ہے، بلکہ میں اور اپنے لفظ کو بہتر کہوں، پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ اب یہ میری مشکل ہے، یعنی آپ کی میری مشکل، ہماری مشکل ہے کہ لفظ عشق کو کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا بدنام کر دیا کہ ہم ممبر پہ ہی لفظ عشق نہیں بولتے، جیسے کچھ لفظ سیاست کو ناکام سیاستدانوں نے اتنا استعمال کیا کہ ہم سیاست، اگر مجلس میں لفظ سیاست بھی بولتے تو کہتے ہیں مولوی سیاسی ہے، جبکہ سیاست سے بڑی تو عبادت کوئی نہیں ہے۔ جو مخلوق الہی کے امور کی تدبیر کرے اسے سیاستدان کہا جاتا ہے۔ یہی تعریف ہے نا سیاست کی۔ سیاست کی تعریف یہ ہے کہ امور مخلوق کے امور کی تدبیر کرنے والے کو سیاستدان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایسے ہی مفہوم عشق، اب میں حدیث قدسی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی، جس نے مجھے طلب کیا، چاہا، فقط وجدنی، اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقط عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، جسے میں قتل کروں گا اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہوگی۔ وانا دیتہ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ، اس کا پھر اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ نہیں رہتا، پھر اس کی زبان، اس کی زبان نہیں رہتی، پھر اس کی آنکھیں، اس کی آنکھیں نہیں رہتی، پھر وہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں مدد میں فراہم کر رہا ہوں۔ تم یا علی مدد کہو گے، جواب میں دوں گا۔ عاشق۔ تو اب یہ لفظ عشق اللہ استعمال نہ کرتا، اگر لفظ عشق ہی برا ہوتا تو عشق پھر ہم نے کچھ
کچھ شاعروں نے بھی مدد فراہم کی کہ عشق کو بھی تقسیم کر دیا کہ یہ عشق مجازی ہے اور یہ عشق حقیقی ہے. عشق مجازی تو عشق ہی نہیں ہے بھائی. دو چار جملے کہہ دوں. دل سب کا چاہ رہا ہے مگر بولیں گے نہیں آپ. تھوڑا تھوڑا سا منزل اس کام میں مشکل ہے بس پہلا قدم رکھنا. واہ. عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے. ابھی تو بات شروع ہوگی. اور عشق مجازی ہے ہی نہیں، وہ عشق نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے. لیکن عشق حقیقی واقعی عشق حقیقی ہے. اس کائنات میں توجہ، اس کائنات میں اللہ کو مصطفیٰ سے عشق ہوا تو کائنات بنا دی، حسین کو اللہ سے عشق ہوا تو کائنات لوٹا دی. صلوات پڑھیں مولا حسین کی ذات پر. یہ سارا معاملہ عشق ہے. اور پھر علامہ اقبال کے اوپر اگر چلے جائیں کہ علامہ اقبال نے عشق کو کیسے دیکھا. کہتے ہیں کہ توجہ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کا کام تو ان من نکالنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ اللہ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. علامہ اقبال بے خطر کود، یہ حضرت ابراہیم نہیں کود رہے تھے، عشق کود رہا تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. تو قرآن الف لام را پر بات ہو رہی ہے بھائی، موضوع سے نہیں ہٹے ہوئے ہم. حروف مقطعات پر گفتگو ہو رہی ہے. حروف مقطعات الف لام را جو ہمارے ہاں ابھی اس آیت کے اندر عنوان ہے، وہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. اب میں نے ایک جملہ کہا تھا، دل کر رہا ہے اس جملے کو مکمل کروں. قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں. یہ کیسے طے کروں کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. سرکار کبھی یہاں سے عشق کا انداز ہے، کبھی وہاں سے عشق کا انداز. انک لعلی خلق عظیم ہے، یہ خلق عظیم ہے. خلق ہے، خلق لام پہ پیش ہے. انک لعلی خلق عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم نہیں ہے جی. خلق تخلیق کی کیفیت کو کہتے ہیں یا اخلاق کی کیفیت کو کہتے ہیں. ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلی درجے پر فائز کیا، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. میں اس ترجمے کا انکار نہیں کروں گا ورنہ میری پکڑائی ہو جائے گی. مگر اس سے ہٹ کر بھی تو سوچئے، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلی درجے پر فائز کیا. یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا، مگر یہ ترجمہ بھی تو ٹھیک ہے کہ ہم نے تخلیق کے اعلی درجے پر فائز کیا. آپ سا حسین ہی نہیں بنایا، آپ جیسا حسین ہی ہم نے نہیں بنایا. آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، چاند سورج قربان ہو جائیں. صلوات پڑھنے سرکار کی عظمت پر. تو یہ حروف مقطعات نبی کی عظمت پر بھی ایک دلیل، عظمت مصطفیٰ کا ایک بیان ہے. وقت تنگ ہو گیا. عظمت مصطفیٰ کا ایک بیان ہے. اور حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ الف لام را کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا ہے مولا علی سے؟ کہ مولا علی کے خاص شاگرد، بڑے پیارے شاگرد، قریبی شاگرد. جب کسی نے کہا نا کہ علی اور ابن عباس، خبردار خبردار، مجھے اور میرے استاد میرے مولا کو برابر نہیں کرو. جب کسی نے علی اور ابن عباس، علی اور ابن عباس نہیں بولا کرو. جس میں مولا نے ایک جگہ کہا ہے نا ندلنی الدہر علی و فلاں، مجھ پر میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں علی، میری مصیبت یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگا کے کہتے ہیں علی اور فلاں. مولا نے بھی جب علی اور فلاں کی بات ہوئی تو مولا نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو ابن عباس سے جب کسی نے کہا، ان کے سامنے کسی نے کہا علی اور ابن عباس، فرمایا نہیں، ایک قطرہ تصور کرو اور ایک سمندر کو تصور میں لاؤ. علی سمندر علم ہے اور میں قطرہ علم ہوں.
اور میں خشک ہو جاؤں گا اگر سمندر کا حصہ نہیں بنوں گا. مولا کی عظمت پر صلوات سے دیا کریں. اللہم صلی اللہ. تو فرمایا کہ یہ جو آیت ہے الف لام را، اس کا پیغام ہے الم یعلم بان اللہ یرا. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لی، اور را سے مراد ربی. اللہ لی رب، اللہ میرا رب ہے. ہر شخص اس سے پیغام یہ لے کہ اللہ میرا رب. ابن عباس فرماتے ہیں سورہ علق کی 14ویں آیت کو پڑھ کر الم یعلم بان اللہ یرا، وہ جو آیت میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا کہ ہمیں اپنے گھروں میں تغرا بنا کے ایک فریم کروا کے لگانا چاہیے، وہ سورہ تکویر کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. آتے جاتے قرآن کی آیت پوچھ رہی کہاں جا رہے ہو. جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. ہمارے ہر قدم پہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. ایسے ہی یہ آیت بھی تغرا کروا کے لگانے کی ضرورت ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے. اور وہ آیت ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیسی بولتی بھی آیت ہے، کیسا روشن پیغام ہے. آتے جاتے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے پیغام. توجہ، ابن عباس نے الف لام را کی یہ تفسیر فرمائی. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مال